بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسیدنا و نبینا و شفینا ابوالقاسم محمد۔ سب سے پہلے عید مباہلہ کی مبارکباد امام زمانہ جل اللہ تعالی فرج کی شریف میں پیش کرتے ہیں اور تمام عالم اسلام کو اس عید سعید عید مباہلہ کی مبارکباد دیتے ہیں۔ اب کچھ لوگ سوال کریں گے کہ ابھی تو عید غدیر گئی ہے، عید مباہلہ کیا ہے؟ تو آئیے سمجھتے ہیں قرآن سے۔ سورہ آل عمران کی 59، 60 اور 61 آیت میں پروردگار عالم اس مباہلہ کا ذکر کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا أَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا نِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا أَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اور اس کا ترجمہ اس طرح ہے، بس اے رسول کہہ دیجئے ان سے کہ یہ اپنے بیٹوں کو لائیں، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، یہ اپنی خواتین کو لائیں، ہم اپنی خواتین کو لائیں، یہ اپنے نفسوں کو لائیں اور ہم اپنے نفسوں کو لائیں۔ آئیے شان نزول اس آیت کا دیکھتے ہیں۔ جب اسلام پوری آب تاب پہ پورے مدینے میں پھیل گیا اور حکومت مدینے میں رسول خدا کی یعنی اسلام کی ہو گئی، تب نصارہ رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے جو عیسائی تھے، اور رسول خدا سے ایک سوال کیا کہ اے محمد آپ کیا جانتے ہیں نبی عیسیٰ کے بارے میں، جبکہ وہ بہترین طریقے سے جانتے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جناب عیسیٰ کو اللہ کا نبی جانتے ہیں اور جناب مریم کو طاہرہ اور بتول جانتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے سوال کیا کہ بتائیے جناب عیسیٰ کون ہیں؟ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو اللہ کے بیٹے۔ ان کے دو نظریے تھے، اور ایک نظریہ وہ رسول خدا کو منوانا چاہتے تھے۔ پہلا نظریہ ان کا یہی تھا کہ جو بن باپ کے بچہ پیدا ہوتا ہے وہ غلط راستے سے آتا ہے، تو معاذ ثم معاذ اللہ اس کا تصور بھی جناب عیسیٰ کے لیے نہیں کیا جا سکتا۔ تو کہا یقیناً یہ تو رسول مانتے ہیں، تو اس لیے دوسرا نظریہ ضرور قبول کریں گے کہ جناب عیسیٰ بن باپ کے پیدا ہوئے تو اس لیے وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ جب یہ سوال رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو فوراً جبرائیل امین نازل ہوئے، آیت نازل ہوئی کہ اے میرے رسول کہہ دیجئے کہ جناب عیسیٰ کی مثل جناب آدم کے جیسی ہے۔ جناب عیسیٰ سے بن باپ کے پیدا ہوئے، لیکن جناب آدم بن ماں کے اور بن باپ کے پیدا ہوئے۔ اگر دیکھا جائے تو جناب عیسیٰ سے بھی زیادہ فضیلت جناب آدم کی ہے، کیونکہ آپ کی تو ماں بھی نہیں اور آپ کے باپ بھی نہیں۔ اور اگر اس نظریے سے دیکھا جائے تو جناب آدم اللہ کے بیٹے ہوئے معاذ اللہ، اور جناب حوا اللہ کی بیٹی ہوئی۔ تو جب رسول خدا نے اس آیت کو بیان کیا، خود سمجھانے کی کوشش کی، لیکن عیسائی اپنی بات پر اڑے رہے اور انہوں نے رسول خدا کی بات کو نہیں مانا۔ تب پروردگار عالم نے اس آیت کو نازل کیا کہ اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ اب علم کی بات علم سے ہوگی، یہ اپنے بیٹوں کو لائیں، آپ اپنے بیٹوں کو لائیں، یہ اپنی خواتین کو لائیں، ہم اپنی خواتین کو لائیں، اور یہ اپنے نفسوں کو لائیں، ہم اپنے نفسوں کو لائیں۔ بس جب یہ آیت نازل ہوئی، رسول خدا نے نصارہ سے کہا کہ ہم مباہلہ کرنے جاتے ہیں، بات طے پائی۔ رسول خدا تشریف لائے فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کے گھر، اور آپ وہ ہستیاں لے کر چلے کہ جو کائنات میں سب سے افضل ہیں، جبکہ اس وقت اسلام اپنے آب و تاب پر تھا، کئی لاکھ کا مجمع مسلمان ہو چکا تھا، لیکن یہاں بات صرف لانے کی نہیں تھی میدان میں، بلکہ یہاں بات جھوٹوں پر لعنت کرنے کی تھی، اور جھوٹوں پر لعنت وہی کر سکتا ہے کہ جس نے نہ پہلے کبھی جھوٹ بولا ہو، نہ اس پہ کوئی کبھی اور جھوٹ بولنے کا امکان ہو۔ تو کیا دیکھا دنیا نے کہ جب بات اپنے بیٹوں کو لانے کی ہوئی تو رسول اکرم امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو لے کر چلے، اور جب بات اپنی نساء کو لانے کی ہوئی یعنی خواتین کو لانے کی ہوئی تو پوری کائنات میں صرف ایک ہی عورت ہے جو رسول خدا کے ہمراہ چلی ہیں، جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ۔ اور جب بات اپنے نفسوں کو لانے کی ہوئی تو کیا دیکھا کہ صرف نفس رسول ایک ہی ہیں، مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ رسول خدا یہ 4 تن یعنی 5 تن اکٹھا ہو کر جب گھر سے باہر چلے تو رسول خدا نے اپنی ابا ان 4 تن پہ ڈالی، پانچوں کے پانچوں جب اس ابا میں آ گئے تو اسی لیے 5 تن کو آل ابا کہتے ہیں، اور جب یہ قصہ میں آئے تو ہم انہیں اہل قصہ کہتے ہیں۔ کنیزان سیدہ اس جاہو حشم کے ساتھ، اس شان کے ساتھ، یہ چھوٹی سے
قافلہ چلا کہ آگے آگے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے پیچھے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ ہیں، دائیں جانب امام حسن علیہ السلام ہیں، بائیں جانب امام حسین علیہ السلام ہیں، اور جناب سیدہ کے پیچھے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ تصور کیا کہ نظام سیدہ کہ کس طرح رسول خدا جناب سیدہ کو لے کر چل رہے ہیں کہ جب آگے آگے رسول کا قدم پڑتا ہے، اس قدم پہ جناب سیدہ کا قدم پڑتا ہے، یعنی جناب سیدہ عصمت کا قدم پڑتا ہے، اور عصمت کے قدم پہ امامت کا قدم پڑتا ہے۔ یعنی اللہ نہیں چاہتا، نہ اہل بیت چاہتے کہ نقش پا بھی جناب سیدہ کا کوئی دیکھے۔ یہ پہلا مباہلہ ایسا تھا کہ جب یہاں اسلام میں جب ایک مرد کی گواہی ہوتی ہے تو اس پہ 2 عورتوں کو لیا جاتا ہے، لیکن یہاں 4 مردوں پہ 1 عورت کی گواہی ہے، خود جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ۔ جب یہ قافلہ میدان مباہلہ پہنچا تو یہاں ان کا سب سے بڑا پادری عیسائیوں کا جو تھا اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ دیکھو اگر صحابہ میں سے، اپنے ازواج میں سے، اب اور لوگوں میں سے، مسلمانوں میں سے کسی کو رسول خدا لے کر آئیں تو جم کر مباہلہ کیا جائے گا، لیکن اگر اپنے اہل بیت کو لائیں تو ہرگز مباہلہ نہ کرنا۔ ان میں سے جو بزرگ پادری موجود تھا اس نے جیسے ہی ان ہستیوں کو میدان مباہلہ میں آتے ہوئے دیکھا فوراً کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا یہاں سے جلدی چلو، کیونکہ ہم وہ ہستیاں دیکھ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے پہاڑ کی طرف اشارہ کر دیا تو بطفعل پنجتن پروردگار عالم پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہٹا دے گا، اور اگر انہوں نے بد دعا کر دی تو ہم نیست و نابود ہو جائیں گے۔ یعنی میدان مباہلہ میں قدم رکھتے ہی اسلام کی بہترین اور سب سے بڑی فتح نظر آئی کہ کچھ بنا کہے، کچھ بنا کرے جو پنجتن مباہلہ کے میدان میں آئے، جھوٹوں پر لعنت وہیں ہو گئی۔ پورے کائنات کو پتہ چل گیا کہ کائنات کے سب سے بڑے سچے کون ہیں، جنہیں پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کا راستہ اختیار کرو۔ وہ سچے کون ہیں؟ وہ سچے ہیں پنجتن، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، علی بن ابی طالب علیہ السلام، جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام۔ لیکن یہاں پر ناظرین ہمیں کیا میسج ملتا ہے کہ جب نصارہ نے، جب عیسائیوں نے پنجتن کو آتے ہوئے دیکھا تو ان کے فضیلت کے قصیدے پڑھنے لگے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو دعا کر دے تو اللہ ان کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ لیکن کیا انہوں نے اپنا دین کو تبدیل کیا؟ کیا انہوں نے رسول خدا کے راستے کو اختیار کیا جبکہ جانتے ہیں کہ سامنے کون ہے؟ نہیں، انہوں نے صرف اہل بیت کے قصیدے پڑھے اور وہاں سے چلے گئے۔ تو ہمیں یہی میسج ملتا ہے، یہی ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہم صرف قصیدے، نوحے، مرثیوں تک محدود نہ رہیں، ہم اہل بیت کو اپنی زندگی کے عمل میں لانے کی کوشش کی جائے، کیونکہ اہل بیت دنیا میں اپنا قصیدہ پڑھوانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کو پہچانوانے کے لیے آئے ہیں، ہمیں عبادت کا طریقہ ہدایت دینے آئے ہیں، ہمیں کہ زندگی اور آخرت کو کیسے بہترین طریقے سے گزارا جاتا ہے، اور زندگی میں رہ کر ہی، اس دنیا میں رہ کر کیسے اپنی آخرت کو جنت بنایا جا سکتا ہے، یہ ہمیں اہل بیت کی زندگی سے درس ملتا ہے۔ بس پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اہل بیت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا کر، اور اہل بیت کے وارث امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں تاجیر فرمائے، اور ہم سب عالم اسلام کو انصار امام زمانہ میں شمار فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔